بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام خمینی کی عظیم شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق اور ان کی حقیقی معرفت کے لیے بلا شبہ تاریخی، سیاسی، اجتماعی اور ثقافتی امور پر گہری نظر اور خاص تفکر کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہم نے مختصر مگر مستند انداز میں ان کی زندگی کے اہم ترین ایام پر نظر ڈالی ہے، یعنی ان کی جلا وطنی کے فوراً بعد سے امام کی رحلت کے ایام تک، اس امید کے ساتھ کہ ان کی نظریاتی اور عملی سیرت کے حوالے سے ان کی خوبصورت تصویر آپ کے سامنے آ جائے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ایران ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔ امام روح اللہ الموسوی الخمینی 1 فروری سن 1979 کو ٹھیک 9:33 پر تقریباً 15 سال کی جلا وطنی کے بعد ایران واپس تشریف لائے اور کچھ دیر کے بعد مہرآباد ایئرپورٹ پر اپنی قوم سے مخاطب ہوئے۔ ملت ایران کے جذبات اور ان کی محبت میرے کاندھوں پر عظیم ذمہ داری عائد کرتی ہے۔ اپنے عوام کی اتنی محبت کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ امام خمینی واپسی کے پہلے ہی دن دوسری مرتبہ قوم سے مخاطب ہوئے اور مزار شہداء یعنی بہشت زہرا میں اپنی قوم جو امام کی زیارت کے لیے وہاں جمع تھی سے یوں مخاطب ہوئے۔ میں حکومت تشکیل دوں گا، میں موجودہ فاسد حکومت کو ختم کرنے آیا ہوں۔ میں حکومت تشکیل دوں گا، میں اس ملت کی مدد سے حکومت تشکیل دوں گا، کیونکہ قوم نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے، لہٰذا مجھے حکومت بنانے کا مکمل حق حاصل ہے۔ نئی اسلامی حکومت کے وعدے کو صرف 4 ہی دن گزرے تھے کہ امام خمینی نے جناب انجینئر مہدی بازرگان کو، جو ایک قومی مذہبی شخصیت تھے، ایک عبوری حکومت تشکیل دینے کا حکم دیا۔ ایک اہم سوال کہ جو 30 سال گزرنے کے باوجود اب بھی کافی لوگوں کے اذہان میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ آخر اتنے لوگوں میں مہدی بازرگان کا انتخاب ہی کیوں ہوا؟ 3 فروری سن 1979 کی شام کو ہونے والے سپریم انقلابی کونسل کے اہم ترین اجلاس میں اس مسئلے پر کافی گفتگو ہوئی۔ یاد رہے کہ سپریم انقلابی کونسل امام خمینی کے حکم پر پیرس میں بنائی گئی تھی، لیکن اس کونسل کے ممبران کا کبھی باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ آیت اللہ مطہری، آیت اللہ طالقانی اور دیگر ممبران کے درمیان وزیر اعظم کے بارے میں مشاورت ہوتی رہی اور آہستہ آہستہ گفتگو جناب مہدی بازرگان کی شخصیت پر مرکوز ہوتی جا رہی تھی۔ آخر میں یہ طے پایا کہ انقلابی کونسل اپنی تجاویز امام خمینی کے سامنے پیش کرے۔ امام خمینی نے چند روز بعد ہی جناب مہدی بازرگان کو عبوری حکومت کا وزیر اعظم مقرر فرما دیا، اس لیے کہ وہ ایک متدین اور صالح شخص تھے، لیکن امام کی انقلابی اور نظریاتی شخصیت کے مقابلے میں مہدی بازرگان کی شخصیت میں فرق محسوس کیا جا رہا تھا۔ ایک اور زاویہ نظر سے یوں کہیے کہ فی الحال امام خمینی کا نظریہ یہ تھا کہ علماء دین حکومتی عہدوں سے دور رہیں، لہٰذا مہدی بازرگان ایسی صورتحال میں بہترین انتخاب تھا۔ اس نظریے اور دیگر کچھ اور مسائل کی وجہ سے، خصوصاً انقلابی کونسل کی تجویز کی بنا پر، امام خمینی نے مہدی بازرگان کو عبوری وزیر اعظم کے طور پر قبول کیا، لیکن ساتھ ساتھ ایک اہم شرط بھی عائد فرما دی کہ جو مہدی بازرگان کے وزارت عظمیٰ کے حکم نامے میں موجود تھی۔ جناب علی کو کسی پارٹی وابستگی یا کسی خاص گروہ کے ساتھ تعلق و تعاون کے بغیر عبوری حکومت کو تشکیل دینے کا حکم دیتا ہوں، یعنی آپ کی پارٹی وابستگی مد نظر نہیں ہے بلکہ آپ مد نظر ہیں۔ خداوند متعال کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی کہ جس کا میں کبھی لائق نہ تھا۔ اس حسن شہرت پر خدا کا شکر گزار ہوں۔ عبوری حکومت فقط چند مہینے ہی چل پائی اور بعد میں پیش آنے والے حوادث و واقعات کچھ اس طرح سے پیش آئے کہ امام خمینی نے مہدی بازرگان کے استعفے کو قبول کرتے ہوئے قسم کھائی کہ میں مہدی بازرگان کی وزارت عظمیٰ کا شروع ہی سے قائل نہیں تھا، لیکن دوستو یعنی انقلابی کونسل کی وجہ سے قبول کیا تھا۔ ان دنوں امام خمینی کے حوالے سے مختلف باتیں بیان کی جا رہی ہیں، لہٰذا امام کی وضاحت ضروری تھی۔ امام خمینی نے واضح کر دیا کہ میرا کوئی ترجمان نہیں ہے اور میں اپنا موقف خود بیان کروں گا۔ امام خمینی کی یہ پالیسی آخری دن تک جاری و ساری رہی، جس کی وجہ سے ان کی باتوں کو غلط رنگ دینا ممکن نہیں تھا
اور موقع پرست لوگ مایوس ہو گئے۔ 11 فروری سن 1979 آن پہنچا ہے۔ انقلابی حادثات تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں۔ تہران کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے ایک تازہ ترین فرمان میں 4 بجے شام سے مکمل کرفیو کا اعلان کر دیا تھا۔ ہر طرف وحشت اور دہشت کا عالم تھا۔ نہ صرف تہران بلکہ پورے ملک میں عوام الناس کے ساتھ ساتھ انقلابی لوگ بھی مضطرب تھے۔ فوجی بغاوت اور عوامی قتل عام کی افواہیں ہر طرف گردش کر رہی تھیں۔ انقلابی لیڈروں کے قتل کا ارادہ بھی حکومتی عزائم میں شامل تھا۔ امام خمینی نے قوم کے نام اپنے فوری پیغام میں کرفیو اور تمام فوجی احکامات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب بہت بڑی سازش ہے، لہٰذا پوری قوم سڑکوں پر نکل آئے اور گھروں میں رہنا جائز نہیں۔ بعض اہم شخصیات من جملہ مہدی بازرگان اور آیت اللہ طالقانی عظیم قتل عام کے خدشات کی وجہ سے سخت پریشان ہیں، لہٰذا ان کی کوشش تھی کہ امام خمینی کو اس حکم پر نظر ثانی کرنے پر آمادہ کریں۔ لیکن انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ طالقانی کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ امام خمینی نے ٹیلی فون کے ذریعے آیت اللہ طالقانی کو بتایا کہ 11 فروری کی شام کو جو حکم دیا گیا تھا اس کی بنیاد کیا تھی اور عوام کو سڑکوں پر کیوں بلایا تھا۔ آیت اللہ طالقانی نے مانوی اور روحانی حکمت سے لبریز امام کا جواب سنا اور چپ چاپ فون رکھ دیا۔ آخر امام خمینی نے اس دن آیت اللہ طالقانی سے ایسا کیا فرمایا کہ آیت اللہ طالقانی جیسی بزرگ شخصیت کے اشک جاری ہو گئے۔ جو کچھ فرمایا، بہرحال امام خمینی کے عظیم فرمان کی وجہ سے پوری ملت ایران مشتعل ہو گئی اور بالآخر 2500 سالہ طاغوتی شہنشاہیت کا خاتمہ ہو گیا۔ دنوں امام خمینی ہر روز کئی ملاقاتیں فرماتے تھے اور اپنی بابرکت گفتگو کے ذریعے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی انقلابی ثقافت کا بھرپور تعارف اور تصور پیش کریں۔ ان دنوں امام کی اکثر گفتگو کا محور عدل اور کمزور لوگوں کی خبر گیری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا پہلا بیرونی مہمان تہران آ رہا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون ہوگا؟ یاسر عرفات، PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا رہبر، انقلاب ایران کی کامیابی کے صرف 6 دن بعد تہران آیا ہے۔ امام خمینی نے ہمیشہ کی طرح قدس کی آزادی اور ملت مظلوم فلسطین کی حمایت کا اعلان فرمایا۔ البتہ عرفات اپنے اس دیرینہ حامی کی قدر نہیں کرتا اور آہستہ آہستہ استقامت کی راہ سے ہٹنے کی وجہ سے امام خمینی کی حمایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مارچ 1979 سے انقلاب ایران آہستہ آہستہ معمول کی مصروفیات کی طرف لوٹ رہا ہے۔ میں پوری قوم سے گزارش کرتا ہوں کہ نئے مہینے کے آغاز سے تمام اسکول اور مدارس کھول دیں اور اپنے مستقبل کے لیے محنت و زحمت شروع کر دیں اور انقلابی اسلامی کے کارکن بننے کی کوشش کریں۔ امام خمینی کم جانا چاہتے ہیں۔ قم المقدس کے عوام استقبال کے لیے بے چین ہیں۔ مارچ کے آخر میں امام خمینی نے قم المقدس کے علماء اور عوام کے درمیان نہایت اہم اور بنیادی کام کی طرف توجہ دلائی، اور وہ یہ کہ ایران میں کس قسم کی حکومت قائم کی جائے۔ اس حوالے سے ریفرینڈم کی تجویز دی گئی۔ رہبر انقلاب اپنی عظیم حیثیت کے باوجود عوامی حمایت اور تعاون کو نظام اسلامی کی کامیابی اور پائیداری کے لیے نہایت ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے کہ موجودہ عالمی نظام بھی عوامی مینڈیٹ کا احترام اور تقاضا کرتا ہے۔ طرز حکومت کے حوالے سے امام کی ریفرینڈم کرانے کی تجویز کے بارے میں مختلف آراء سامنے آئیں، لہٰذا اس حوالے سے بھی اپنی مختلف آراء سامنے لائیں، مثلا جمہوری حکومت یا جمہوری ڈیموکریٹک یا جمہوری خلق ڈیموکریٹک، عوامی جمہوریہ خلق کے چین، اور اس طرح کے ملتے جلتے عجیب و غریب عناوین سامنے لائے گئے۔ ہر جگہ اسی حوالے سے گفتگو تھی۔ جمہوری ڈیموکریٹک چاہیے کا مطلب پتا ہے کیا ہے؟ یعنی ہمیں مغربی جمہوریت چاہیے۔ آخر اسلام میں کیا برائی ہے؟ تمہیں اسلام کا کتنا پتا ہے؟ اسلام آپ کی آزادی اور استقلال کا ضامن ہے۔ امام خمینی ایران میں جمہوری اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کل سب لوگ اپنے گھروں سے باہر آ جائیں اور سب لوگ اسلامی جمہوریہ کو ووٹ دیں۔ البتہ آپ سب لوگ آزاد ہیں، یہ میری رائے ہے۔ چند ہفتوں کے بعد ایرانی قوم نے 98% ووٹ اسلامی جمہوریہ کو دے کر ثابت کر دیا کہ امام خمینی لوگوں کو ان کے حقیقی مسائل کی طرف متوجہ کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں
اور عوام کو ان کی قائدانہ بصیرت پر مکمل ایمان و ایمان ہے۔ ایران میں نیا شمسی سال شروع ہونے کو ہے، غریب و مستضعفین کو تعاون کی ضرورت ہے۔ امام خمینی اس حوالے سے خاص مضطرب اور پریشان ہیں۔ مہنگائی اور ہرج و مرج کی وجہ سے لوگوں کے معاشی حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ مختلف مقامات سے مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ کچھ فرصت طلب لوگ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے ناجائز منافع خوری میں مصروف ہو گئے ہیں، قیمتوں کو اچانک بڑھا دیا ہے۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ قوم اکثر مستضعف ہے، اس کا استحصال وہ بھی اس موقع پر ظلم عظیم ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے انقلاب میں حصہ لیا اور انقلاب کو کامیاب بنایا اور قربانیاں دیں۔ آج وہ تجار جو انقلاب میں شامل ہی نہیں تھے، انہوں نے غریبوں کا خون چوسنا شروع کر دیا ہے۔ آج کل عید کے ایام قریب ہیں، انہیں ضروری اشیاء کی ضرورت ہے، لہٰذا خدا کا خوف کریں۔ انقلاب اسلامی کی پہلی سالگرہ قریب ہے، البتہ اس ایک سال میں بہت سے نشیب و فراز بھی آئے، کچھ تلخ کچھ شیریں۔ آنے والا سال یعنی 1980 کا سال نہایت تلخ و شیریں حوادث کے ساتھ درپے ہے۔